آگ لگی ہو، حسد کی آگ ہے، کینے کی آگ ہے، دشمن کی آگ ہے، بغض کی آگ ہے، انتقام کی آگ ہے، دشمنی کی آگ ہے، یا آگ کی آگ ہے، پیٹرول کی آگ ہے، لکڑی کی آگ ہے، کہیں روئی کو آگ لگی ہے، آگ کہیں لگی ہو، ان کے نام لکھ کے یوں پھینکو آگ ختم، ان کے نام لکھ کے پانی میں دم کرو، پھونکو، ایسے پھونکو آگ ختم۔ بادشاہ تھا بہت طاقتور، اس کی مملکت تھی، وہ کہتا تھا میں ہی رب ہوں۔ کچھ لوگ تھے وہ کہتے تھے نہیں، رب تو اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی اللہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، بس اللہ ہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ اسے پتا چلا کہ مجھے نام ماننے والے بھی ہیں، تو اس نے ایسا کیا کہ اس نے کہا کہ ان کو ختم کر دو، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ جب انہیں پتا چلا تو انہوں نے ہجرت اختیار کی۔ جب جان کا خطرہ ہو تو ہجرت کرنا سنت ہے، جب جان کا خطرہ ہو تو سیکیورٹی لینا، ساتھ اگر کوئی گن مین سیکیورٹی ہے تو بھی سنت ہے۔ کیوں؟ اعمال کے ساتھ اسباب کا اختیار کرنا سنت ہے۔ تو یہ نکلے وہاں سے، رات کو نکلے، نکلتے نکلتے کچھ صبح ہوئی تو ایک چرواہا تھا، اس نے دیکھا کہ کچھ اللہ والے ہیں جا رہے، وہ بھی انہی کے ذہن کا تھا۔ اس نے پوچھا تو اس نے کہا ایسے ایسے ہم تو ایمان کو بچا کے جا رہے ہیں، مجھے بھی ساتھ لے چلے۔ اس نے کہا تو اگر آئے گا تو تیرا کتا ساتھ آئے گا، کیونکہ کتا مالک کا ہوتا ہے، بلی گھر کی ہوتی ہے، بلی گھر نہیں چھوڑتی، کتا مالک کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، مجھے بھی ساتھ لے چلے۔ اب جب یہ ساتھ چلا تو کتا بھی ساتھ چلا۔ انہوں نے کہا یہ شور کرے گا، بھونکے گا، تو پیچھے بادشاہ کے جاسوس ہمارے پیچھے لگے ہیں کہ پکڑ کے لاؤ کہ بندے کہاں نکل گئے، میں نے تو انہیں قتل کرنا تھا۔ اب یہ کتا جب بھونکے تو یہ پریشان ہو، تو انہوں نے کتے کو چپ کرایا، تو کتا زبان حال سے بولا نہ میں پونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں، نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاواں۔ میں بھونکوں گا نہیں، میں شور نہیں کروں گا، بس میرا جذبہ یہ ہے ان نیکوں کے ساتھ مجھے چلنے دو، میں بھی ان نیکوں کی وجہ سے بخشش کا امیدوار ہوں۔ کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ اس کتے کو انسانی شکل دے گا اور جنت میں ان کے ساتھ بھیجے گا، کیونکہ کتا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب یہ غار میں چلے گئے۔ جب غار میں چلے گئے تو وہاں جا کے تھکے ہوئے تھے، سو گئے۔ اللہ نے نیند غالب کر دی، 3 صدیاں 9 سال تک سوتے رہے۔ اللہ نے سورج کو امر کیا کہ سورج پھرتا تھا، ان پہ روشنی آتی تھی، اور ان کے فرشتے کروٹیں بدلتے تھے۔ اور کتے کی باقاعدہ قرآن نے کون سی آیت ہے؟ وَقَلْبُهُمْ باسط، کون سی ہے؟ بالوسیط۔ کتے کے بارے میں بتایا کہ ایسے ٹانگیں پھیلا کے، ایسے سر رکھ کے یوں بیٹھا ہوا ہے۔ ان کی 309 سال کے بعد آنکھ کھلی، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کتنا سوئے ہوں گے؟ آدھا دن۔ انہوں نے کہا نہیں، دن ڈھل رہا ہے، پونا دن سوئے ہیں، تھکے ہوئے تھے، تو بھوک لگی ہے۔ پیسے تھے جیب میں کچھ، اس نے کہا 2 بندے جائیں، چپکے سے چھپتے چھپاتے جاؤ، جا کے کھانا لے آئیں، کھانا کھاتے ہیں۔ اب یہ 2 بندے جب گئے، باہر نکلے غار کے، تو نقشے کائنات کے نظام بدلے ہوئے تھے، لوگوں کے لباس، لوگوں کی بولیاں، لوگوں کا بود باش، رہن سہن، تہذیب، تمدن، اٹھنا بیٹھنا۔ حیران ہوئے کیا ہے؟ اب ایک کھانے والی دکان پہ گئے تو اس کو پیسے دے کے کہنے لگے کھانا دے۔ اس نے پیسے دیکھا نا، پیسے دیکھے تو کہنے لگے یہ پیسے تو صدیوں پرانے ہیں، تم کہاں سے ہو؟ یہ گھبرا گئے،
انہیں کہ ہم بادشاہ کو خبر ہو جائے گی، پکڑے جائیں گے۔ اب اس نے دوسرے کو دکھائے، اس نے کہا یہ پیسے تو اسکلیبوس ایک بادشاہ تھا آج سے 3 صدیاں پہلے، یہ اس دور کا سکہ ہے، اس کا نام یہ اس کا چھپا ہوا ہے۔ دوسرے آئے، دیکھا تو نیک سیرت نیک صورت لوگ ہیں، سوچا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا ہم اسکلیبوس کے دور سے ایمان بچا کے نکلے تھے۔ کہا ہم کہانی سنتے تھے ایسے لوگ تھے، وہ آپ ہیں اور زندہ کیسے ہیں؟ لوگ کٹھے ہو گئے، ان کو چومنا شروع ہو گئے۔ بادشاہ تک خبر پہنچی۔ اس وقت کا بادشاہ وہ تھا جو اللہ کو ماننے والا تھا۔ وہ بادشاہ آیا، ان جلوہ دیکھا، وہ کہا سبحان اللہ، آپ کیسی ہستی ہیں، اس کو 3 صدیوں سے زیادہ ہو گیا ہے۔ لوگ قصہ بیان کرتے ہیں ایسے ایسے لوگ تھے، اللہ کی محبت میں نکلے تھے اور پھر واپس نہ آئے، وہ آپ ہیں۔ حیران کن بات ہے۔ اب کھانے لیے بہت زیادہ، کہا آپ اپنے دوستوں سے ملاقات کرائیں، تو انہیں کہا ٹھیک ہے۔ کھانے لیے لاجواب، ان کے ساتھ چلے اور غار تک پہنچے تو انہوں نے کہا کھانے ہمیں دے، ہم اندر دے کے آتے ہیں اور پھر آپ کو بلاتے ہیں۔ اب جب اندر گئے تو ایک پل میں غار کا نقشہ بدل گیا۔ اللہ پاک نے کائنات کو رازوں میں رکھا ہے، یاد رکھیے گا، کائنات کو رازوں میں رکھا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کسی پیر فقیر کسی ولی کے رازوں تک نہ پہنچنے کی کوشش کرو، اس پہ تھرمامیٹر نہ لگاؤ، اس کو کبھی آزماؤ نہیں، یقین کی دنیا سے چلو، خیر کی راہیں خود کھلتی چلی جائیں گی۔ یقین کی دنیا سے چلو، خیر کی راہیں خود کھلتی چلی جائیں گی۔ اب یہ انتظار کر رہے ہیں باہر، اللہ نے ان کو کھلایا اور کھلانے کے بعد ان پہ نیند پھر ہو گئی، مسلط کر دی، اور روایات میں یہاں تک ہے وہ آج تک سو رہے ہیں۔ ایک کا نام ان میں تھا یملیخا، دوسرے کا نام تھا مکسلمینا، اگلا کشفوت، اگلا تب یونس، اگلا ازرافت یونس، اگلا کشافت یونس، اگلا یوانس بوس۔ ماشاءاللہ، آپ کو یاد کرائیں میں نے، آپ کو یاد ہو گئے، خوشی ہو رہی ہے۔ اور ان کے کتے کا نام تھا کتمیر۔ قرآن نے کتے کا نام تک تذکرہ کیا ہے۔ اب یہ اللہ کی محبت میں جو نکلے، عشق مصطفیٰ، عشق الہی میں، اور اس دور کے نبی کی محبت میں جو اس دور کے نبی تھے جو نکلے، ان کے نام خود پرتاثیر بن گئے۔ یاد رکھیے گا، نیکی کرتے کرتے بندے کے نام میں طاقت ہوتی ہے، تاثیر ہوتی ہے خیر کی، اور برائی کرتے کرتے یا رزق حرام کھاتے کھاتے اس کے نام میں تاثیر ہوتی ہے۔ وہ لوگ تھے جو اللہ کی محبت اور اللہ کے عشق میں نکلے تھے، وہ بھی ساتھ تھے، اور ان کا نام بھی پرتاثیر ہے، ان کے نام میں بھی طاقت ہے، اور ان کے نام میں بھی قوت ہے۔ آج بھی جادو اس نام سے ڈرے، جنات اس نام سے ڈریں، نظر بد اس نام سے ڈرے، بیماریاں سخت اس نام سے ڈریں۔ یملیخا ان کا چیف ہے، باس ہے، بڑا ہے، اس کا نام آتے ہی جن ایسے مکھی اور چونٹی بن جاتا ہے، جادو مکھی اور چونٹی بن جاتا ہے، دشمن، حاسد، بیماریاں، تکلیفیں، نقصانات، مشکلات، مسائل ختم ہو جاتے ہیں، کہ وہ نام تھے جو اللہ کی محبت میں رچے بسے تھے، جن کے اندر اللہ کی محبت تھی، اور اللہ نے ان کے ناموں کو بھی مبارک کر دیا، ان کے ناموں کو بھی تاثیر دے دی۔ یملیخا، مکسلمینا، کشفوت، تب یونس، ازرافت یونس، کشافت یونس، یوانس بوس، وکلبہم کتمیر، یہ نام ایسے ہیں کہ ان کے ناموں میں طاقت آج بھی ہے۔ آگ لگی ہو، حسد کی آگ ہے، کینے کی آگ ہے، دشمن کی آگ ہے، بغض کی آگ ہے، انتقام کی آگ ہے، دشمنی کی آگ ہے، یا آگ کی آگ ہے، پیٹرول کی آگ ہے، لکڑی کی آگ ہے، کہیں روئی کو آگ لگی ہے، آگ کہیں لگی ہو، ان کے نام لکھ کے یوں پھینکو آگ ختم، ان کے نام لکھ کے پانی میں دم کرو، پھونکو، ایسے پھونکو آگ ختم۔ آگ لگی ہو، کہیں نقصان کا خطرہ ہو، ان کے نام لکھنا برکت، بولنا برکت، دیکھنا برکت،
صرف نام نہیں، آپ صرف کہف لکھو، کہیں صرف کہف، یہ صورت کہف پوری صورت ہے قرآن میں، کہف لکھو، لاک لگ جاتا ہے، حفاظت کا نظام بن جاتا ہے۔ سانس روک کے کہف 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 پڑھو، سانس روک کے آپ حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ حیرت انگیز حفاظت، حیرت انگیز حفاظت، وہ چاہے کسی بھی چیز کی حفاظت ہو۔ جو اللہ کے نام پہ چلتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو اللہ کے نام پہ قدم اٹھاتے ہیں، جیسے آپ اصحاب کہف نکلے تھے، آج ان کے نام معطر ہیں، منور ہیں، مظفر ہیں، ان کے ناموں میں خوشبو ہے، ان کا نام قرآن کا حصہ ہے، ان کا تذکرہ، حتیٰ کہ ان کا کتا بھی قرآن کے تذکروں میں شامل ہے۔ اللہ کے لیے قدم اٹھنا، جن کا مطلوب اللہ ہو، نہ شابش، نہ واہ، نہ استقبال، نہ مجھے میرے لیے باہیں اٹھیں، نہیں نہیں، بس اللہ ہی اللہ ہے، پس گئے اللہ کے لیے، مٹ گئے اللہ کے لیے، ناگواریاں برداشت کی اللہ کے لیے، فقیر بن گئے اللہ کے لیے، درویش بن گئے اللہ کے لیے، منگتے بن گئے اللہ کے لیے۔ جو اللہ کے لیے قدم اٹھتے ہیں، اللہ ان کو اتنا عظیم تر کر دیتا ہے، اللہ انہیں زندہ و تابندہ رکھتا ہے۔ آج ہزاروں سال ہو گئے، ہزاروں سال ہو گئے، وہ ویرانہ ہے، آج بھی ویرانہ ہے۔